الحمدللہ علیہ احسان ہی اللہ کریم نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم اس وقت جو سانسیں لے رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک ماہ میں پہنچا دیا جس میں آقائے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب سے دعا فرمانا شروع کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچا دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب عز و جل نے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں زندگی میں ہمیں ایک بار پھر عطا فرما دیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا ہی مبارک فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے امت محمدی کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں سورہ فاتحہ اور رمضان المبارک عطا نہ فرماتا۔ اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا مبارک مہینہ جس میں اتنی رحمتوں کا نزول ہے، اتنی رحمتوں کا نزول ہے، اتنے گناہ گاروں کی مغفرت ہے جس کا شمار نہیں ہے۔ یہ عشرہ رحمت بھی لے کے آتا ہے، یہ عشرہ مغفرت بھی لے کے آتا ہے، یہ جہنم سے آزادی بھی لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کو نزول قرآن کا ماہ بھی شمار کیا اور اس میں ایسی رات عطا فرما دی لیلۃ القدر جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ ماہ جہاں بہت ساری رحمتیں لاتا ہے وہاں یہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں، افطاریوں کی صورت میں کر رہے ہیں، دسترخوان کو کشادہ کر کے کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو مسلمانوں تک پہنچاتے ہوئے کر رہے ہیں، امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں، معاشرے میں بہتری کا سبب بن رہے ہیں۔ تو جہاں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے، یہ کرم عطا کرتا ہے، ہمیں یہ جذبہ دیتا ہے، وہاں اس جذبے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اس ماہ کے جو معمولات ہیں ان کو مسلسل آگے لے جانے کے لیے یہ ایک بڑا زبردست اور باقاعدہ انسان کو ایک پراپر شخصیت ایک نظم و ضبط میں لے کر آنے والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ میں عطا فرمایا، اگر اس ماہ میں سانسیں موجود ہوئیں تو انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات پہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے کہ ہم سب سے بڑے سخی، سب سے زیادہ جود و کرم والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آج جن حالات میں ہم موجود ہیں یہاں پر ہم پر رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اور جن پر احسان ہے ان پر میں سمجھتا ہوں اس دکھیاری امت کا بہت بڑا حق ہے جو معاشی طور پہ آزمائش میں ہیں، جو مالی طور پہ تنگ دست ہیں، جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں بہت ساری زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، رمضان المبارک میں نفلی صدقات بے شمار کیے جاتے ہیں، اپنا مال رب عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن ہے الحمدللہ اس امت کا۔ تو آپ کوشش کر کے تھوڑا سا تردد کیجئے، جو کر رہے ہیں تھوڑا سا اس سرکل سے باہر آئیے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقربا میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ دراز نہیں کر سکتے، جو اپنی سفید پوشی کا بھرم لے کر اس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں تک بڑی ہی رب تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر نازل ہو چکی ان میں سے ان کا حصہ نہایت عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، نہایت مثبت انداز کے ساتھ، نمود و نمائش سے بچتے ہوئے، کسی کی تذلیل کرنے سے بچتے ہوئے ان تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نیکی کی جائے گی وہ یقینی طور پہ بہت بلند مقام حاصل کر لے گی رب عز و جل کی بارگاہ میں۔ اللہ عز و جل کی مخلوق کی جو خدمت اس انداز میں کی جائے کہ مخلوق کو مخلوق کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو یقینی طور پر یہ ایک مقبول اور مبرور عمل ہوگا۔ اپنی افطاریوں میں، اپنی سحریوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ ایسا پورشن ضرور ڈیسائیڈ ہمیں کر لینا چاہیے جس کے ذریعے ہم نے اپنے ارد گرد، اپنے احباب، اپنے عزیز و اقربا کی عزت و تکریم کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس ماہ غفران کے صدقے یہ عمل رب عز و جل کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔